الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللہ محمد جار یار ہادی خجا خطب فرید یا فرید حق فرید منبع سر نبوت ولایت حیدری آفتاب چشتیاں مخدوم صابر علی یا الہی کن مناجاتم بفضل خود قبول ہم بھی صدقہ اولیاء خالقان صابری میں کر قبول قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شافی محشر آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر عزیز ساتھیو بزرگ و دوستو رب العالمین کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس ذات نے مجھے اور آپ کو اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا علیہ السلام کی پکی سچی غلامی عطا فرمائی۔ میں نے جو آج قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے سورۃ فاتحہ کے اندر ہے۔ الحمد شریف سے میں نے آخری آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ ہر وہ نمازی جب وہ نماز کے لیے آتا ہے تو ہر رکعت کے اندر نمازی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے کہ صراط الذین، راستہ الذین ان لوگوں کا، انعمت مجھے دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا
جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا، جن پر تیرا کرم ہوا، جن پر تیری رحمت چھم چھم برستی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے کہ ایک تابعی بزرگ تھے، مدینہ منورہ شریف میں رہائش پذیر تھے، اپنے گھر سے جہاد کے لیے جانے لگے تو اپنی بیوی کو انہوں نے 30,000 دینار دیے اور ان کے ہاں بچے یا بچی کی ولادت کا ٹائم تھا۔ وہ تابعی بزرگ جن کا نام عبد الرحمن ابن فروغ تھا، اس وقت یہ تھا کہ جب جہاد پر جاتے تھے تو ایک علاقہ فتح کر لیا تو پھر آگے سفر شروع ہوتا ہے۔ باہر گئے حضرت عبد الرحمن ابن فروغ 27 سال تک جہاد میں رہے، 27 سال تک جہاد میں رہے۔ 27 سال کے بعد جب جہاد سے واپس پلٹے نا، اپنے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ آواز دی گئی کہ عبد الرحمن ابن فروغ ہے۔ جب دروازہ کھولا عبد الرحمن ابن فروغ کی ایک نوجوان شخص کے اوپر نظر پڑی جو 27 سالہ جوان ہے۔ کہنے لگے بھئی تو کون ہے، میرے گھر میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے؟ کہا بابا آپ کون ہیں جو میرے گھر میں اندر گھسے چلے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ تو گھر میرا ہے، تم گھر کے کیا لگتے ہو؟ اتنے میں اندر سے آواز آئی اماں دین کو آنے دو۔ عبد الرحمن ابن فروغ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ جو نوجوان تھا اتنے میں مسجد نبوی شریف میں اذان عصر کی آواز آئی۔ نوجوان نے وضو کیا، امامہ شریف پہنا، جبہ مبارک پہنا اور نماز عصر کے لیے مسجد نبوی میں چل دیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن فروغ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ وہ جو میں نے تمہیں 30,000 دینار دیے تھے ان کا مجھے حساب دے۔ بیوی کہنے لگی اے عبد الرحمن ابن فروغ تجھے 30,000 دینار کا بھی حساب دوں گی، پہلے یوں کر لے کہ ہاتھ منہ دھو لے، وضو کر لے اور نماز عصر جو ہے وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد آنا گھر، میں تجھے 30,000 دینار کا حساب دوں۔ ایک تو 27 سال کے بعد گھر تشریف لائے،
اور آتے ہی 30,000 دینار کا حساب مانگ رہے ہیں، اور دوسرا گھر کے اندر ایک 27 سال کا نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ نوجوان کہ جب جانے لگے تھے تو گھر میں تو کوئی جوان تھا ہی نہیں۔ جب حضرت عبد الرحمن نے فروغ مسجد میں نماز عصر کے لیے حاضر ہو گئے تو کہیں دور نماز کی جگہ ملی۔ بڑھاپے میں آ چکے تھے، کمر کمزور ہو چکی تھی۔ نماز عصر کے بعد ایک نوجوان کو دیکھا کہ مسجد نبوی، وہ مسجد نبوی ہے جہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام درس دیا کرتے تھے۔ وہ مسجد نبوی شریف ہے جس کی جگہ کا انتظام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے کر کے دی۔ وہ مسجد نبوی جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرش بچھایا۔ وہ مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہ ورگی ہستیاں حضور علیہ السلام کے دین پڑھا کرتے ہیں۔ وہ مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر بیٹھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس رویا کرتے ہیں۔ وہ مسجد نبوی شریف جہاں پر جانے کے لیے آج مسلمان بھی ترستے ہیں، اور جن کو حضور بلا لیں کمال ہی ہو جاتا ہے۔ میں اس مسجد نبوی شریف کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حاضر خدمت ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آ کر عرض کرنے لگا حضور میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین مسجد میں جلوہ گھر ہے، وہاں پر آپ کو ملیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا حضور وہاں پر تو 3 غلام بیٹھے ہیں، 3 غلام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہاں پر تو 2 غلام تھے، تیسرے تو ہمارے آقا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ شخص نے عرض کیا حضور وہ جو 2 غلام جن کو آپ بتا رہے ہیں ان کے تو کپڑے بھی ٹھیک ہے، اور جن کو آپ امیر المومنین کہہ رہے ہیں ان کے تو کپڑوں کی حالت بھی تھوڑی سی نازک ہے۔ آپ نے فرمایا چپ کر جائے، وہی ہمارے امیر المومنین ہیں۔ وہ امیر المومنین کے غلاموں کے اندر بیٹھ کر روٹی تقسیم کر رہے ہیں، کھانا تناول فرما رہے تو غلاموں کو کھانا تقسیم پیش کر رہے ہیں۔ یہ مسجد نبوی شریف ہے جو انسان کو، مسلمان کو عدل و انصاف سکھاتی ہے۔ آج تو وہاں پر بھی کوئی وزیر شمیر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کر پروٹوکول مانگتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو مسجد نبوی شریف میں جب بھی حاضری ہو اپنی نظروں کو نیچی رکھو، یہ ادب کا مقام ہے۔ جب بھی مسجد نبوی شریف میں حاضری ہو اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ یہ در وہ در ہے جہاں پر جبریل بھی بغیر اجازت نہیں آتا ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف وہ مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر امام علی مقام حسن و حسین کھیلتے رہے۔ یہ مسجد نبوی شریف وہ مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف وہ مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف وہ مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف وہ مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا تھا میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک یہ جنت کی جگہ ہے، یہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے مسجد نبوی شریف کے اندر۔ حضور فرمایا جو بھی اس کے اندر داخل ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ میرے بھائیو یہ مسجد نبوی شریف وہ مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر علی المرتضی حضرت بی بی فاطمہ کا حجرۃ المبارک ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف وہ مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اذانیں پڑھا کرتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی شریف وہ مسجد نبوی شریف ہے جو آج مسلمان دیکھنے کے لیے ترستا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے مدینہ شریف نہیں دیکھا وہ مدینہ شریف دیکھنے کے لیے ترستا ہے، اور جو ایک بار مدینے کی زیارت کر لیتا ہے اس کو ایک بار مدینہ دیکھنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، اس کو ایک بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مل جاتی ہے۔ فرمایا پھر وہ دوسری بار مدینہ دیکھنے کے لیے ترستا نہیں ہے بلکہ وہ تڑپتا ہے۔
یہ مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ جانے کے لیے ترستے ہیں، لیکن جاتا وہی ہے۔ کہتے ہیں نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد جو قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بول کر کہتے ہیں کہ وہ دن بھی بلا ہوگا، قسمت بھی بلی ہوگی، وہ دن بھی بلا ہوگا، قسمت بھی بلی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پر پڑی ہوگی۔ اور حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا بول کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس سکھ مصران دی ودیری ہے، سکھ کہتے ہیں اڈیک کو، متر کہتے ہیں دوست، فرماتے ہیں جس سکھ مصران دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، کیوں نینا لائیاں پل جڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا، سبحان اللہ ما اکملکا، سبحان اللہ ما احسنکا۔ یہ مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں پر 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین کی ذات صبح نازل فرماتے ہیں، 70,000 فرشتے رات کو تشریف لے کر آتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک۔ یہ مسجد نبی شریف کی شان ہے، نہ نیر بگایا بنتی ہے نہ دکڑے سنایا بنتی ہے، اللہ دے سونے محبوبہ گل تیرے بنایا بنتی ہے۔ ہر بات کہیں دور نہ نکل جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبی شریف میں نماز کے لیے حاضر ہوئے، ایک نوجوان منبر پر بیٹھا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیثیں پڑھا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری پر کی ہستیاں آگے بیٹھی ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے منبر پر 27 سالہ نوجوان حاضر ہے اور اللہ رب العالمین کے قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، آقا علیہ السلام کے فرامین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ عبد الرحمن ابن فروغ ساتھ والے ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ یہ نوجوان کون ہے؟ اس نے بتایا ان کا نام ربیہ ہے۔ اللہ جانے کہ کسی عبد الرحمن ابن فروغ کے صاحبزادے بتاتے ہیں، وہ جو بزرگ ہیں ان کو 27 سال ہو گئے جہاد پر گئے ہوئے، وہ ابھی تک پلٹ کر نہیں آئے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات نے ان کے اوپر کتنا بڑا اپنا فضل اور کرم کر دیا کہ رب العالمین کی ذات نے ان کو ان کے جانے کے بعد بیٹا عطا کیا۔ وہ بیٹا عطا کیا کہ جو حضور علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کا قرآن بھی پڑھاتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سبق بھی دیتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ نے ان کے اوپر کرم کیا کہ رب العالمین کی ذات نے ان کے بیٹے کو عالم دین بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، اور اتنا بڑا اللہ رب العالمین کی ذات نے ان پر کرم کیا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، جس کا بیٹا عالم دین ہوگا، فرمایا قیامت کے دن اس بچے کے ماں باپ کو نورانی تاج پہنایا جائے گا۔ جب حضرت عبد الرحمن ابن فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دست نے یہ سنا نا کہ میرا بیٹا اتنا بڑا علم دین بن گیا، محفل برخاست ہوئی، آپ اپنے گھر گئے تو بیوی نے کہا اللہ کے بندے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا ہاں بڑی مانس پڑھا۔ کہا پھر آؤ میں تمہیں تمہارے 30,000 دینار کا حساب تو حضرت عبد الرحمن ابن فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی بندی مجھے حساب نہیں چاہیے، میں نے حساب میں نے دیکھ لیا ہے کہ تو نے 30,000 دینار کہاں خرچ کیا۔ یہ وہ مائیں تھیں کہ جنہوں نے
اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلا کر، یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ رب العالمین کے قرآن کی بولیاں دی۔ 27 سال کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن فروخ واپس آئے، تو جب واپس آئے تو انہی کی بیوی نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نماز میں آ کر دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت، اے مالک ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ یہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی ذات کا انعام کیا گیا، اللہ کا فضل کیا گیا، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ان پر نازل ہوئی۔ یہ رحمتیں کب نازل ہوں گی، یہ فضل کب نازل ہوگا، یہ برکتیں کب حاصل ہوں گی؟ جب ہم مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے قرآن کریم کے ساتھ اپنی محبت کو قائم کر لیں گے، حضور علیہ السلام کے فرامین پر اپنی زندگیوں کو چلانا شروع کر دیں گے، تو پھر یہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق جو ہے یہ ہمیں مقام عطا فرما دے گا۔ یعنی جو ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ لوگوں کا عطا ہمیں دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب، مالک ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا ہمیں راستہ دکھانا جن پر جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے، جنہوں نے تیرا راستہ چھوڑ دیا، تیرا حکم ماننا چھوڑ دیا، وہ تیرے راستے سے گمراہ ہو کر چلے گئے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا۔ دیکھو نا، نبی علیہ السلام نے 23 سال تبلیغ فرمائی، 23 سال آقا علیہ السلام کی تبلیغ کا دور ہے۔ ابو جہل کی مٹھیوں میں کینکریوں نے میرے آقا علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی ہے، لیکن نہیں گواہی دی تو ابو جہل کے دل نے گواہی میری نبی کی نہیں دی ہے۔ 23 سال آقا علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور ابو لہب ورگی ہستیاں جو ہیں وہ لانتی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے رسالت کی گواہی نہیں دی ہے۔ اور خدا کی قسم ہے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ تبلیغ کے اندر کہاں سے فراز سے چلے اور مدینہ منورہ میں آئے، غلام تھے، بکتے بکاتے حضور کی بارگاہ میں آئے، چاہے وہ سلیمان فارسی جیسی ہستیاں ہوں، یہ غلام ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سلیمان میری اہل بیت ہے۔ اور کہاں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس غلام ابن غلام ہے، اور جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے محبوب نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ جس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ جڑ جائے گی، جس کا تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑ جائے گا، جس کو آقا علیہ السلام کی غلامی نصیب ہو جائے گی، آقا علیہ السلام کی غلامی میسر آ جائے گی، میرے آقا یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ غلام ابن غلام ہے، بلکہ حضور کی نسبت کا صدقہ اللہ کے محبوب بلال کو کعبے کی چھت پر بھی چڑھا دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی ذات کا انعام ہوا، اور وہ دوسرے لوگ ہیں ابو جہل جیسے، ابو لہب ورگے، عتبہ جیسے، شیبہ جیسے، جن پر رب العالمین کی ذات کا غضب ہوا۔ اگر نہیں مانا تو ان لوگوں نے میرے نبی کو نہیں مانا، اور جنہوں نے مان لیا ہے خدا کی قسم ہے قیامت کے دن تک ان کے نام زندہ ہے۔ کہتے ہیں نا، شاعر نے کہا تھا کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا لگا۔ آؤ میرے بھائیو اپنی زندگیوں کو امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال لو، اور جس طرح ہم نے نماز کے اندر دعا کی کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوگا، جن پر تیرا فضل ہوگا، ہمیں ان لوگوں کے راستوں پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا غضب ہوگا۔ دیکھو نا، نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، تباہ و برباد ہو گیا۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، تباہ و برباد ہو گیا۔ یزید کے بعد دولت کم دی، گمراہ ہو گیا۔
قیامت تک ان کے اوپر لعنتیں پڑتی رہے، اور قیامت تک حسین کے ماننے والوں کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی ذات کے جو نیک بندے ہیں ان کی سیرت پر، ان کے طریقے پر، ان کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق و مولا بد عقیدہ بندوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ جبریل، آمین۔